کیا لفظ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہی بات ہے ٹرسٹ گاڈ بھی نہیں ہے، ابھی ہے ٹرسٹ گاڈ اور ٹرسٹ ان گاڈ میں فرق کیا پڑا؟ ان کے سوال کی بات میں دیکھیں کہ یہ تو آپ کے لات فرق کیا نا، ٹرسٹ گاڈ اور چیز ہے، ٹرسٹ ان گاڈ اور چیز ہے، ٹرسٹ گاڈ اور چیز ہے. ہاں ٹرسٹ ان گاڈ اچھا، خدا میں بھروسہ، خدا پر بھروسہ. آپ کیا جانتے ہو؟ تو ان میں سوال کر دیا خدا پر بھروسہ. ایک بڑا مشہور سا قول ہے، پراورب بھی ہے کہ ٹرسٹ گاڈ یا ٹرسٹ ان گاڈ دونوں کی بات ہے. اچھا بٹ آگے بٹ ہے، یہ بائبل لگا کیا فکر ہوتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ٹرسٹ گاڈ اپنے اوزار نہیں رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو اور دیکھ بھال ضرور کرو میاں بیوی کا، بیوی میاں کا. خدا پر بھروسہ رکھو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو. بھروسہ عام طور پر سوال کیا ہونا کہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بھروسہ کیا ہے، یہی ہے اصل میں. جو خدا پر بھروسہ ہے یہ شروع میں تو آپ کی کیپیسٹی کیونکہ رسک کے برابر ہوتا ہے. شروع اللہ پر بھروسہ. اب اللہ سے ہم ذرا واقعی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا آپ رسک لے سکتے ہو اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، سلام لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک تھا. رسک لے سکتے ہو اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، سلام لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک تھا. اور جب میں آگ گزار ہو گئی تو یہ اعتماد ہو. مشاہدہ ہو گیا نا. مشاہدے کے بعد جو ہوتا ہے ٹرسٹ گاڈ، اور وہ پھر آسان سی بات ہوتی ہے، وہ صرف لفظ رہ جاتا ہے، باقی سارا مشاہدہ ہے. اس لیے اگر یہ فکرہ خدا پر بھروسہ کرنا مشاہدے کے بغیر ہے کہ یہ آپ کی کیپیسٹی ٹو ٹیک اس کے برابر ہے. یا آپ یوں کو کہنے والے پر اعتماد ہے تو خدا پر اعتماد ہو جائے گا، کیونکہ خدا آپ کے مشاہدے نہیں آنا. مشاہدہ پہ کون آ رہا ہے؟ انسان. جس نے کہا خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ کے لیے میں مر جاؤ، پھر تم زندہ رہو گے. اب وہ تو مر گیا، پھر کیا دیتا ہونا کہ ہونا. یہ کی کہ انسان کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا، ایسا ریلیشن بنایا کہ لوگ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا انٹرسٹ، اپنا نفع، اپنا نقصان ان لوگوں کے کہنے پر جائے وہ تمام ہی رسک لینے کو تیار ہو. جو اللہ کی راہ میں لڑے گا وہ کیا ہو جائے گا، کہ شہید ہو جائے گا. اب بیوی خاوند کو عارف اٹھا کے بھیج رہی ہے تو اللہ کے سپرد ہو جا، اور باپ بیٹے کو کر رہا ہے، اور بالکل موت کو زندگی بنا دی، دیکھا نہیں کسی نے. تو یہ کہنے والے پر اعتماد ہے. خدا پر اعتماد دراصل خدا کی راہ دکھانے والے پر اعتماد ہے. خدا پر ایس سچ کو اعتماد والی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا تمہارا تجربہ نہیں. آپ کو میری بات سمجھ رہی؟ خدا تمہارا مشاہدہ نہیں ہے، خدا کا تجربہ مشاہدہ ہے تو اس کا بھی نہیں ہے. جس کو آپ مان رہے ہو اس پر بھی آپ کا نہیں ہے. تو یہ انسان کے اعتماد کرنے کے قابل ہے. انسان پر اعتماد کرنے. تو اگر آپ کو کسی انسان کے کہنے پر اتنا اعتماد حاصل ہو جائے کہ اس کے کہنے پر زندگی اور موت سے گزر جانے کو تیار ہو جاؤ، تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اعتماد پھر خدا.
اللہ پر اعتماد. اور دراصل اللہ اسی وقت بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ فیصلہ کر لیں اللہ پر اعتماد کر. ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا, آگ کے اندر جانے کا واقعہ بھی نہیں ہوا, یہ فیصلہ کر لینا ہی کہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں, یہ فیصلہ بذات خود ہی گلزار کر دیتا ہے, آپ کو گلزار کر دیتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ انسان کا, کسی انسان کا اس فیصلہ میں نے, تو گویا کہ انسان کا, کسی انسان کا اس فیصلے کے اندر داخل ہونا کہ میں اپنے اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں, اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ واقعہ لکھ جاتا ہے. اور یہ کسی کہنے پر ہوتا ہے, خود ساختہ نہیں ہوتا. اور بڑی ضروری بات ہے, خود ساختہ خود خوشی ہو جائے گی اور اکیلے پر یہ قربانی ہو جائے گی. یا خود ساختہ جہاں ایک آدمی کمرے میں اللہ کے نام میں وزن چوری چلا رہے, اللہ کے نام کی گینڈا ہی بیٹھا ہوا, یہ کسی جائے گی کہ اللہ کے میں نام پڑھتا ہوں, دماغ مل جاتا ہوں, یہ اللہ کے نام کی بات ہے. یا آپ نے کسی بچے پر کسی پہ غفر کیا رسم کے طور پر یا سنت کے طور پر چوری چلا دے کہ بیٹا میں نے خواب کو دیکھا ہے, میں نے تجھے ذبح کیا, اور سچ مچ کا خواب بنا دے, تو یہ باپ قاتل کیا جائے گا, بیٹا مقتول ہوگا, ایک پھانسی لگ جائے گا, ایک مر جائے گا. اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے, اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد دراصل اس راہ کو دکھانے والوں پر اعتماد ہے. یا آپ یوں کہو اپنے ایمان پر اعتماد. اب یہ الگ مشکل بات ہے. فرض کرو آپ کو فیت ہے اللہ پر, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے پکا فیت آپ کو ہے نا. اگر آپ کو فیت ہے تو پوچھتے کسی سے کیا ہے, بات ہوگی اس بات. آپ کو اللہ پر اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے. اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے, راحت ہے تب بڑھتی ہے, اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا. اور جس نے اللہ کو مان لیا, اللہ بات ہوگی اس بات. آپ کو اللہ پر اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے. اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے, راحت ہے تب بڑھتی ہے, اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا. اور جس نے اللہ کو مان لیا, اللہ پر ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری اسی پر ہے. اچھی بات, آپ نے اللہ کو مان لیا نا, کیوں مانا, چلو بس مان لیا, ایسی بات ہے. آپ اس ماننے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ ایمان. ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ. دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ ہے آپ کا. اب چاہے کسی کی کہنے میں آپ کا, اب چاہے کسی کی کہنے میں آپ اس کام میں آئے ہیں, کسی بتانے والے کے حساب سے آپ داخل ہو گئے ہیں. اب آپ جب داخل ہو گئے ہیں تو اس امر کا یا اس خیال کا یا اس اعتقاد کا یا اس عقیدے کا یا ایمان کا تحمل کی ذمہ داری کی ہے آپ کی. وہ آدمی بڑا پریشان رہتا ہے جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان کی ازمائش میں داخل ہو جائے. اس کو تو پھر چین نہیں ملے گا, قرار نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو کبھی ویریفیکیشن ہوگی نہیں. آپ داخل ہو گئے, اور جب ایمان میں داخل ہو گئے تو ایمان کی ثبوت اور ایمان کا تقویت کی ذمہ داری کی ہے آپ. کسی کو ابلائج کر دیں گے داخل ہوگا ایمان میں تو پھر آپ نہیں داخل ہو. جب اللہ کی خوشنودی کے لیے داخل ہو گئے, آگے اللہ کی خوشنودی پتہ نہیں چلتی کیا ہے, تو یہ گھر تو سمجھتے نا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر کبوتر رکھے جائیں, پالنے شروع ہو جائے کوئی بچہ یا کوئی بندہ, یہ سمجھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اسی قسم کا انجام ہوگا جیسے کہ کبوتر پالنے والا ہو جائے. آپ پہ ذرا سی چیز ہے, اور پھر وہ چھتوں پر پہنچے گا, پھر وہ جگہ پر جائے گا, پھر وہ کرے گا,
پھر یہ جنرلی کبوتر رہتی ہیں، پھر آئے گا جائے گا، کاروبار ویران عام طور پر. کچھ لوگ اگر کمرے پالتے ہیں ذکر الہی والا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اور طرح سے ہو جائے گی. معمولی بات ہے، کام کیا گھر میں کچھ شوقدار کتے رکھنے کا، کتے تھے پوری قسمیں ان کی 2,500 قسمیں 5,000 قسمیں ہیں، شوق ہے بیچارے کو. اب یہ شوق جو ہے یہ اپنا نتیجہ رکھتا ہے. آپ اس کے سیٹنگ ارینجمنٹ سے اندازہ لگا لو کہ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی رفتار کیا ہے. ایک آدمی کے گھر کا کچن کس انداز کا ہے اندازہ لگا لو مہمانوں کی رفتار کیا ہے. اندازہ لگتا ہے نا. ایک آدمی کی عادت بن گئی اور جو ہوتا ہے وہ کھیلنا ختم ہو گیا تاش تو میوزک بات ہے بلا عادل کا تیتلیے لوگوں میں گزار بکتی جائے گا کار سے کھیلتے ہیں. اب آپ اس گھر کے اندر اس اتنے چھوٹے سے معصوم عمل کے بنیاد پر تاش کھیلنا ہے، اس عمل کی بنیاد پر آنے والی دقت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کیا کرتے ہیں. تو بڑی تباہ کن غلطیاں بڑی معصوم غفلتوں کے انداز میں داخل ہوتی ہے. یہی بات ہے کہتا وہ سردی تھی، زکام تھا، دنیا کا نشہ تھا اور بچے کو ایک چمچ ہم نے دیا دوائی کا اور ڈاکٹر کھانے پا ہوتی ہے. یہی بات ہے کہتا وہ سردی تھی، زکام تھا، دنیا کا نشہ تھا اور بچے کو ایک چمچ ہم نے دیا دوائی کا اور ڈاکٹر کھانے پر اس کو الکوہل پلا دے. اس کے بعد پھر ہم پیتے چلے آ رہے. اب اسے ہماری مجبوری ہے یا ڈاکٹر نہیں آنے پڑے، ڈاکٹر نسخہ لیں گے تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا انجام معصوم اور معمولی غلطیاں اور غفلتیں کیا کہا میں نے، معصوم اور معمولی غلطیاں اور غفلتیں یہ بہت دور تک تباہی کا پیشہ ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کے اندر اپنے آپ میں داخل ہونے والی معمولی عادت کو جائزہ لیتے رہا کرو، اپنا معمولی عمل اس کو بھی جائزہ لیتے رہا کرو، کیونکہ یہ معمولی چیز جو ہے نا یہ بڑی غیر معمولی عادت ہے، انسٹ کی عادت ہے. اور اب یہ دیکھو کہ یہ آدمی جو ہے آنے والے وقت کا اس عادت کی بنیاد پر ایک آنے والے وقت کا اور طرح کا آدمی ہو جائے گا. معمولی سی عادت ہے. ایک آدمی تھا اس کو سمندر کے کنارے پر جانے کو بڑا شوق تو آپ کو بھی دیتا ہے اور وہاں جا کے اور سمندر کی لہروں کو خطاب کرنے کو دکھائی. زبان میں لقطت لہروں پہ یہ خطاب کیا کہ کوئی سننے والا ہو تو ہے کوئی وہ زبان کے اندر بدلے نہیں چاہتا کون کوئی تو غصہ لہریں میری سننے گا اور اپنے اندر کنکریاں ڈال کے بولنا شروع کر دیا. دیکھا جائے گا پیپل اور لفظت کو مزید لفظت کیا. کہتے ہیں اس زبان کی تاثیر ہوگی کہ وہ جو منشا تھا نا اس کا عوام الناس میں جو ریشن کی تھی ورڈ کا کہتے ہیں اپنے زمانے کا ایک عظیم قسم کا بولنے والا پر ایک معمولی جائز ہے دریا کے کنارے سمندر کے کنارے لہروں سے رابطہ کرنا اور بولنا معمولی بات. اب بات جا رہی ہے تو یہ کچھ بچے ہوتے ہیں معمولی سی بات ہے وہ کہنے نہیں مانتے چھوٹی بات. اور یہ عادت جو ہے نا یہ چلتے چلتے یہ کیسا انسان بنے گا آپ اندازہ کر سکتے. کچھ بچے 2-4 بچوں کو اکٹھا کر کے شروع ہو جاتے ہیں لیڈ کرنا زندہ باد پاکستان 4-5 بچے اکٹھے کر دیے ایک اکٹھے کر دی اب پتہ چل گیا تمہیں کہ یہ عادت جائے گی تو کہاں لے جائے گی. اسی طرح اپنے اندر داخل ہونے والی معمولی عادتیں جو ہیں یہ غیر معمولی تباہیاں اور آبادیاں بننے کی ذمہ دار. بات ایمان کی ہو رہی ہے اگر ایمان عادتاً بھی داخل ہوا اتفاقاً بھی ہوا تب بھی یہ کوئی نہ کوئی گل بتائے گا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سمجھا رہی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان عادتاً بھی داخل ہوا اتفاقاً بھی ہوا تب بھی یہ کوئی نہ کوئی گل بتائے گا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر سمجھا رہی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں میں قید ہو رہا ہوں جو آپ کہنے لگا بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ایک لفظ ایک فکرہ ایک عادت ایک چیز آپ کے ہاتھ میں
مولی جو آتا ہے اس نے کہا یہ شریعت میں میرا میں تو کام چلو تو کام میں تو یہ تبادلہ جانا یہ وہاں پہنچا دو، اچھا ہمارا یہ کام ہے اس کی ہاتھ میں رکھ دو. اسے پتہ نہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، آگے جا کے دیکھتا ہے تو پھر کام سے الگ ہو جاتا ہے. وہ اس کی نیو جو چھڑی ہے اس کے کام آپ کو بات نہیں آ رہی. تو گویا کہ اب وہ اس نے یہ نہیں کہا میں سانپ سے تجھے بچاؤں گا، وہ اس کی نیو جو چھڑی ہے اس کے کام آپ کو بات نہیں آ رہی. تو گویا کہ اب وہ اس نے یہ نہیں کہا میں سانپ سے تجھے بچاؤں گا، اور میں دیکھو کہ پیر کامل کہتا ہے اگر کوئی سانپ آ گیا تو بند کرے گا، کچھ نہیں کہا. یہ لو اپنے ہاتھ میں لگے وہاں جا کے دے دو ایک معمولی سی لفظ. انہوں نے کہا یہ تو پھر پڑھتے جاؤ الٹے پلٹے بھی ہے کوئی تو لفظ دے دیے، کوئی لفظ دے دیا. اس کو پتا کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا مقام پیدا کرے گا. آگے اس کو وہی واقعہ اس کے سامنے آ گیا. جس لفظ کی کلید وہ لفظ آگے دیوار آ گئی اور دیوار کی چابی جو ہے نا وہ لفظ کا ہوگا. یہ کیا کر سکتا ہے یہ لفظ بتا پڑھتے جاؤ تم یہ لفظ پڑھتے چلے جاؤ. کہتا یہ تو مفہوم کا مفہوم سے ہی پتا ہے. آگے جب دیوار آئے گی وہ تمہارے تک مار رہا ہے اور دیوار کام سے آگے ورنہ وہ کرامت کا اظہار موجود ہے خدا کو اعتماد میں لانے کا، خدا پر اعتماد کرنے کا. وجود ہوتا ہے ری ارینج کرنا ہوتا ہے. اور کافر کے اندر بھی ایمان مقبول ہوتا ہے، صرف وہ ڈسکور نہیں کر پاتا بیچارہ. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ بنایا تو اللہ نے ہے، یہ کہتے سکتا ہے کہ کافر ہو تو صرف اس کے اندر جو ہے نا اس کو اظہار میں لانا والی بات ہے. تو اللہ پر بھروسہ جو ہے دراصل اللہ کی راہ بتانے والے کی بات پر بھروسہ ہے. میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ ایمان ہے کیا؟ اعتماد شخصیت. یہ بتائی تعریف ایمان کیا ہے؟ یہ اعتماد شخصیت. کسی شخصیت پر اعتماد رکھنا ہی ایمان باللہ ہے. اللہ پر ایمان انسان کے لفظ کے اوپر جو ہے اعتماد ہے. یہ مشکل بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے. انسان کے لفظ پر اعتماد ہے دراصل اللہ پر ایمان. کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، اللہ پر ایمان. کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، نہ یوم آخر کو دیکھنا ہے، نہ جنت کو اس دنیا میں دیکھنا ہے. اور دونوں کے ساتھ ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے، یہاں بھی دیکھنا ہے. مثال کے طور پر نہ قبر کو ہمیں دیکھنا ہے، نہ حجر کو دیکھنا، نہ نشر کو دیکھنا، کچھ نہیں دیکھنا. نہ ہم نے اپنا ٹمارو دیکھنا ہے، نہ ہم نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، نہ ہم دیوار کے پہلے دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہونے تو جو ہو رہا ہے آپ بات سمجھ رہے ہو. تو لہٰذا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے اپنے اب یہ فکر کرے گا ہم نے ایک چیز دیکھتی ہے، ہاں آ رہا ہے. آپ نے اعتماد کرے تک اعتماد کا میں نے ایک دفعہ نام بتایا تھا، پھر مجھے آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ یہ بتاتے ہو کہ ایمان ہے کیا؟ آپ نے یقین کرنا. اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یقین بھی ہے. اللہ کا ایک نام جو ہے اعتماد بھی ہے. اللہ کا ہونا تیرے ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے. ادروائز تو وہ ہے ہی نہیں، ہے تو ہے. کافروں کے لیے بھی ہے لیکن کافروں کے لیے وہ یوں نہیں ہے کہ کافروں کے اندر واردات نہیں ہوتی، ملکیت ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ مکان آپ ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس مکان کے اندر گنجائش ہے مالک بدلنے کی. بچوں کی ملکیت بھی ہے لیکن وہاں ماں باپ بدلنے کی گنجائش ہے. اس لیے آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے ہونے کے باوجود آپ کی نہیں ہے. ایک بات سمجھائیے، اسے دنیا کے اندر ملکیت اللہ کی ہے لیکن یہ ملکیت جو ہے نا اپنا معبود بدل سکتی ہے. تم بھی ملکیت ہو اللہ کی لیکن تم اپنا معبود بدلتے نہیں، اور جن کے معبود کو آپ نے بچانا ہی نہیں ہے. لیکن ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ پہلا جو وہم ہے تو ہم وہم کو وہم کہتے بدلتے بات نہیں. لیکن وہ وہم ہمارا اتنا یقین ہے کہ ہمیں بتانے والے نے آتے نہیں بتایا. تو ایمان یہ آپ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ آپ کا نام ہے. وہ شخص جو اپنے ایمان باللہ کو باہر سے ثبوت میں لانا چاہے گا نہیں لا سکے گا. کیا ہوتا ہے؟ ثبوت خود بنے گا تو ہوگا ورنہ نہیں. یہ بات آپ دیکھ تھوڑی سی یاد ہے. کیا کہا؟ اللہ پر آپ کا ایمان جو ہے اس کا ثبوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. دوسرا ہوتا ثبوت ہی دے گا. یہ اللہ کی آپ بات بتا رہے ہو، ہم نے اللہ کو مان لیا،
اب یہ بتاؤ نا کہ بیمار کو کرتا ہے. جب ہم نے کہا تھا اللہ کو مانو تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری میں بھی ماننا ہے, سکھ میں بھی ماننا ہے, دکھ میں بھی ماننا ہے, زندگی میں بھی ماننا ہے, زندگی لے لے تک ہی ماننا. اب آپ کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ ہی. تو گویا کہ اپنے ایمان کا آپ ہی محافظ ہو جانا. یہ ہے اللہ پر خیر. خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اسی کو شیطان ہے. اور شیطان کا ایک روپ انسانوں کی شکل میں بھی آئے گا. دوست ایک ہوگا آپ کا, کروں پھنس گیا کیسا تیار ہے, ابھی کیا ڈال رہا ہے؟ شیطان تو نہیں آپ کے ساتھ انسان ہی یا روپ میں آئے گا, وسوسہ ڈالے گا. کہتے پہلے خدا کو مان کے دیکھو کیا جیت والی رہتی خراب ہو گئی ہے. آج آپ کے کارخانہ تب سے بنتا ہے جب سے آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا. اللہ ڈرتا ہے کارخانوں سے, اللہ کا نام لیتے ہی میرے کارخانے بند ہو جاتے ہیں. یہ کون ڈاک رہا ہے وسوسہ؟ یہ 2 سے 20. تو پھر آپ کے اندر ایک وسوسہ آ جائے گا کہ وسوسے سے بچنا ہے آپ نے. ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ ایمان نمبر 1 اعتماد ذات, اور نمبر 2 وسوسے سے نجات. یہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات, اور بلکہ ایمان کو محفوظ کرنے کے وسوسے سے نجات. یہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات, اور بلکہ ایمان کو محفوظ کرنے کا آسان طریقہ ہے ایمان کو واقعات سے آزاد کر دو. آسان لفظ ہو گیا. واقعات سے نجات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو اپنی زندگی کے حالات سے آزاد کر دو. جس طرح ایک دوست ہے, بھائی ہے, وہ بھائی بھائی رہے گا, دوست دوست ہی رہے گا, چاہے وہ کس حال میں ہو. وہ خط بھی نہیں لکھتا, ہمارے پاس سے روز گزر جاتا ہے, دوست ہے, بھائی ہے, گزر جاتا ہے, اور اسلام کا موقع کو نہیں ملتا, یا مجھے بھی یاد نہیں رہتا شاید, لیکن وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو, اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو, منسوخ نہ کرو. ایسا ممکن ہے کہ کسی وقت جو شکل وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو, اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو, منسوخ نہ کرو. ایسا ممکن ہے کہ کسی وقت جوش آ جائے خون میں اور پھر ایک واقعہ آپ کے ہاتھ مرتب ہو جائے. اسی طرح ایمان کو ایمان رہنے دو, منسوخ نہ کرنا. کسی وقت جوش آ جائے اور آپ اپنے وسوسے کی کائنات پر چھا جاؤ. آپ کی تسلیم کو تسلیم رہنے دو, اور پھر یہ رہنے دینے سے جو ہے یہ واقعہ بڑا دور ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کے زیادہ لیا کرو. چھوٹی عادتیں بڑے نتیجے برآمد کر سکتی ہے, چھوٹی غفلت بڑی تباہی لا سکتی ہے. آپ چھوٹی چیزیں, میں آپ کو جو نصیحت کرتا رہا جا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا آپ غور کیا کرو. بڑی چیز خود بخود غور میں آتی رہے گی. اب آ جائیں, چھوٹی سی بات کیا ہے کہ 2 آدمی بحث کر رہے ہیں, آؤ بحث کریں. فرق یہ بات کیا ہے کہ 2 آدمی بحث کر رہے ہیں, آؤ بحث کریں. فرق یہ بیوی لے لو. پہلی پیسے کہتے ہیں جسے کہ خوبیاں بیان کر کے شادی کی ہے, آپ خامیاں بیان کر کے تباہی لاتے ہیں. کہ آپ دونوں کو یاد نہیں رہا کہ شادی کیسے ہوئی تھی. خوبیاں بیان کرنی, جھوٹی خوبیاں, آپ سچی خامیاں بیان کر کے تباہی لا رہے ہیں. کہ یہ تم نے مطلب اب یہ پوچھو سے کہ ان دونوں سے پوچھو کہ یہ جو آپ گنوا رہے ہو, ایک دوسرے کی خامیاں گنوا رہے ہو, آپ نے سامنے گنوا رہے ہو. نمبر 1 خامی وہ بولتا ہے, ایک وہ بولتا ہے, ایک وہ بولتا ہے, ایک وہ بولتا ہے. اس خامی کے بعد حالات کا اصلاح قائم رہتی ہے. آج تک سیڑھی اترتے جا رہے ہیں, یعنی کس کی سیڑھیاں؟ آشنائی کی سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں, اور اجنبیت کے مقام پر آ جائیں گے. جہاں سے ملے تھے ابھی جلا ہو جائے. اور وہ حافظ بن کے رہو, اس کی حفاظت کرو. بات کیا سر ہے, آپ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہ کرو. اچھا, اب یہ تباہی کیسے ہوتی ہے ڈسکشن میں؟ گھر کے رشتے کی بات کر رہا ہوں, تباہی ہو جاتی ہے ڈسکشن کے اندر. اپنے ایمان جو ہے یہ بھی غیر محفوظ ہوتا ہے ڈسکس کرو. نہ ثبوت دو اس کا, نہ کسی سے ایمان سے تصدیق مانگو. تو ایمان کو ایمان کیا کہ اس کے آپ محفوظ بن جاؤ. کون محفوظ ہے؟ آپ خود محفوظ ہو.
آپ کا ایمان کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو ذمہ دار ہو. اللہ آپ کا ہے کہاں ہے جب تک آپ ہو اللہ ہی اللہ ہے. کہتے میں جب کہہ رہا ہوں اللہ ہے تو ہے. ثبوت دینا. آپ یہ دیکھو کہ پیغمبروں نے سب یہ بات غور کرنے والی ہے, آپ بھی غور کرو. پیغمبروں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو اور بیان کیا اور اس کا ثبوت مہیا کرتے رہے آپ اس صداقت کے ساتھ. اس کے باوجود کا دوستی کی خوبی یہ ہے بغیر معجزے کے مان لینا, اور دشمنی کی خوبی یہ ہے کہ معجزے کے باوجود نہ ماننا. اب تم بتاؤ تم کہاں ہو ایمان میں؟ ایمان میں کہاں ہو؟ کیا تم کسی کوئی مافوق الفطرتیت سے خدا کو مانا ہے؟ مافوق الفطرتیت لفظ ہے کہ مافوق الفطرت سے خدا کو مانا ہے, یا پھر سادگی میں خدا کو مانا ہے؟ سادگی میں مانا ہے تو کسی مافوق الفطرت کی توقع نہ کرو, اور یہی مافوق الفطرت بات ہے. سب سے بڑی مافوق الفطرت بات یہ ہے کہ سادگی میں آج کا انسان خدا کو مان لے, جب انسان خدا سے خود ہی مافوق الفطرت ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اللہ کو اپنے یقین کے ساتھ قائم رکھو, اور اپنا یقین اپنے یقین میں قائم رکھو, اور اس میں ڈسکس نہ کرو, اس میں بیان نہ کرو, اس کے اجزاء نہ نکالو, اس کی تپش تقسیم نہ کرو, اس کی حدت ظاہر نہ کرو, اور ڈسکس نہ کرو, اس میں بیان نہ کرو, اس کے اجزاء نہ نکالو, اس کی تپش تقسیم نہ کرو, اس کی حدت ظاہر نہ کرو. پھول کو پھول ہی رہنے دو, پھول کو پتیاں نہ بناؤ, اور پھول کو پھول رہنے دو. کب یہ آپ اپنے اعتقاد کو قائم رکھو. تو خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ماننے کے عمل پر, ورنہ خدا پر تو بھروسہ نہیں کیا. یہ میں کہتا ہوں آپ کو, کہہ رہا ہوں سمجھو. خدا پر بھروسہ تب ہو کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہوگا. خدا پر بھروسہ کرنے کا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر, کفر ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. سمجھ رہے, بالکل سمجھ رہے. خوشی آپ کے اندر شعبہ ہے, غم بڑا پھٹ بندے پہ کروکوڈائل آپ کے اندر شعبہ ہے. رونا وہ روتا جا رہا ہے, جھگڑا کرنا, اور پھر گنتی کرنا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. معاشرہ گنتی, جمع تفریق حساب لینا دے, یہ بھی آپ کے اندر شعبہ ہے. گننے والا بنایا انسان کو. گنتی جس کو ملی نا, علامہ اعداد کا علم جو ہے نا, یہ بڑا راز ہے, بڑا راز ہے. اس نے بڑا بھی نقصان پہنچایا اور بڑا ہی فائدہ پہنچایا. آپ کیا گنتی کرنا انسان کا عمل ہے. انسان کے اندر ایک اور بھی خوبی ہے کہ آپ بات, اور ایمان کیا ہے؟ ایک شعبہ آپ کے اندر, شعبے کا تحفظ آپ کی ذات کا تحفظ ہے. کفر کیا ہے؟ ایک شعبہ, اسے بار بار نکالو گے اپنے اندر سے تو آپ تکلیف میں چلے جاؤ. آپ کے اندر ایک شعبہ ہے گھر بیٹھنے کی خواہش, اگر اسے ڈیولپ کر لو گے تو گھر سے والے نکلو گے. آپ کے پھرتے رہنے کی ایک جذبہ ہے, اندر ایک شعبہ ہے. ڈپارٹمنٹ نمبر 4 وہ شعبہ کہتے ہیں چانگے لگتے شعبہ ہے باہر جانے کا. پھر زبان ہے, یہ بھی شعبہ ہے. بولتے رہنا. ان لوگوں نے بڑا سمجھا کہ دیکھو ایک زبان ہے, 2 کان, سنا بھی کرو. یہ اپنے شعبے کی بات ہے, اپنے غم کی بات ہے, اپنی خوشی کی بات ہے. تو اپنے شعبوں کو دریافت کرنا جو ہے نا, یہ ہے اصل میں عرفان. اپنے شعبوں کو دریافت کرنا, آپ بات سمجھ رہے کہ آپ اپنی بینائی کو دریافت کرو تو یہ ایک عرفان کی بات ہے. کہ آپ کیا دیکھتے رہتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا مطلب کسی مسجد کی طرف یہ کیسے بن جاتی ہے, کیا واقعہ ہوتا ہے؟ کبھی دلی کی مسجد نے بھی دیکھا کہ وہاں پرندہ بھی نہیں جاتا, اٹھا رہا تھا. اس نے دیکھیے, حالانکہ وہ تمہارے آپ کی بتائی ہے. آپ دہلی کی جامع مسجد تم لوگوں نے بتائی, کہتے ہیں نا بتائی, آپ وہاں جانے سے ڈرتے ہو. بتائیے کہ یہ ساری باتیں دیکھتے, آپ دیکھتے کیا رہتے سارا دن؟ آپ نقشے, آپ کپڑے پائے یار, کیا کر دیکھتے ہیں پر مطلب دیکھتے رہنا. میں VCR کو نہیں جانتا ہوں, کون چیز دیکھتے رہنا جو ممنوع اشیاء ہے. ممنوع اشیاء کو دیکھنے والا آدمی اب کس طرح مطلوبہ رزلٹ نکالے گا؟ ناممکن ہے. اور اگر آپ مکروہ آوازوں کو سننے والا آدمی جو ہے وہ کس طرح مقبول چیز نکالے گا؟ ناممکن بات ہے. یہ شعبے کہاں ہیں؟ یہ تمہارے اپنے شعبے ہیں. امیر ہونے کا شعبہ آپ کا اپنا ہے, غریب رہنے کی خوشی آپ کی اپنی ہے,
اور دوسرے کو نیچے دکھانا آپ کا اپنا شعبہ ہے. یہ مجبوری ہے. کھیلتا ہے شروع سے جیتنا شکست دینا ہار جیت جیت ہار. یہ جب دوستی میں آتا ہے پھر یہ عمل کرتا ہے اور دوستی ظاہر کرتا ہے. شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے. شکست دینا فتح کرنا فتح دینا شکست دینا مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے. پھر ایک یہ بڑی کہانی. شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے. شکست دینا فتح کرنا فتح دینا شکست دینا مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے. پھر ایک یہ بڑی کہانی ہے خاص کہ اگر مجارت کی بات ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی مجارت ہے کہ وہ آدمی اگر دشمن کو مقابل کو لکھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ کہ مقابل کو اگر مارے تب بھی مرتا ہے اور اگر مقابل سے مارے تب بھی وہ مرتا ہے. جواب کیا تھا؟ لیکن جواب یہ ہے کہ اگر مقابل رستم ہو تو راب ہو تو پھر یہ ایک واقعہ ہے. اگر ایک باپ ہے اور مقابل بیٹا آ گیا تو آپ کو کان سے پڑے کیا ہے جیت جائے گا تب بھی تمہیں مرے گا شکست کھا جائے گا تب بھی تمہیں مرے گا. یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی تمہیں مرے گا شکست کھا جائے گا تب بھی تمہیں مرے گا. یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی باپ مر گیا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور اگر آپ بیٹے کو پتہ دے دیا ہے کہ بیٹا جو ہم باغیوں کے مرے تو کچھ آنکھوں کے مرے گا. یہ ایسا ہے کہ کبھی آمنے اولاد کے ماں پر بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اگر باپ بیٹے میں کبھی دور بات ہونے لگ جائے تو چاچے کو استعمال کرو. اس کو جو اولاد کے درمیان انکل ہوتا ہے. اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کو پھر کیسے کرتے ہیں کسی کے ذریعے کرتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے دوسرا آدمی دوست جو بچے کا بھی دوست ہوتا ہے تمہارا دوست بھی ہوتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شعبے سارے تمہارے اپنے اندر ہیں. پھر بزرگوں نے پتہ کیا کعبہ بھی اندر ہے دیکھا جائے گا. آج بھی آپ کے اندر ہے یہ نہیں کہہ دیا جائے گا. آج بھی آپ کے اندر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ دو جنت یہ بھی ہماری اپنی کھیل ہے. تو اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے دل کے اندر ہے. قلب المومن عرش اللہ. اللہ کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہی ہے. آپ بات سمجھتے ہو؟ تو گویا کہ یہ سارا شعبہ تمہارا ہی ہے. اصل میں سارا کھیل ہی تمہارا ہے. ساری کائنات ہی تمہاری ہے. اس میں ایک اللہ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے. دقت کیا ہے؟ آپ اس کا تحفظ کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے. اپنے آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ آپ مستقبل کے انتظار کرتے ہیں. آپ اس میں ایک رزلٹ لو. آپ کی زندگی میں داخل ہونے والے اعمال جو آپ ارد گرد لیتے ہو یہ میری بات سن رہے ہیں. آپ کی زندگی میں ارد گرد کے اعمال جو داخل ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ان کا جائزہ لیا کرو تو آپ کو اپنا مستقبل نظر آ جائے گا. آپ اپنی عادتوں کا آپ گھر میں مطلب پڑھی جو کتابیں ہیں ان کا جائزہ لو تو دوست نظر آ جائے گا مستقبل نظر آ جائے گا. اپنی کسی ایک چیز کا جائزہ لے لو تو دوسری چیز نظر آ جاتی ہے کہ کیا ہے. کیونکہ وہ کوئی چیز اکیلی نہیں ہوتی. ہر چیز ہر آنے والی چیز کا ایک رزلٹ دیتی ہے. تو آپ نے آپ کا جائزہ لو. اللہ پر ایمان یہ تمہاری آخرت کے محفوظ ہونے کی بات ہے. یا دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضمانت نہیں ہے. اللہ پر ایمان رکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ گزار کے اندر جو ہے 4 منزلہ ہو جائے گا. آپ بات سمجھو. اللہ پر ایمان جو ہے اس بات کی غلطی ہے کہ آنے والے تنہائیوں اور ریگزاروں کے سفر کے اندر نخلستانوں اور سایہدار درختوں کا اثر ہے. وہ آنے والے زمانے عجب خاموش پڑے ہوں گے وہاں ماندہ زمانے ہیں بڑے دور کے زمانے ہیں جب کوئی سایہدار درختوں کا اثر کرو. وہ آنے والے زمانے عجب خاموش پڑے ہوں گے وہاں ماندہ زمانے ہیں بڑے دور کے زمانے ہیں جب کوئی واقع خوب تک آپ کو نہیں ملے گا. راہ بھی آپ کے پنجی زمانے کی نہیں ہوگی. یہ 2-4 دن کے بعد ہوگا فقط. کیا کہتے ہیں؟ اندازہ کرو 4 دن کی بات ہے. یہ 4 دن بڑے طویل ہوتے ہیں.
ایک لہر آتی ہے آپ کو بھی شکر ادا کیا کرو آج کے دن کے ہو جانے کا پورا شکر ادا کرو کہ آج کے دن بھی پورا ہو گیا شکر. کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مل کے بیٹھنے والے تو پتہ نہیں کب تک مل کے رہتے ہیں. جی بڑی مطلب کی بات ہے. اس لیے کوئی ایک مقام آتا تھا زندگی میں جب انسان کرتا ہے کوئی اس کو کسی ریکارڈ کیا کون ہوتے ہیں پرانا ریکارڈ اس کو محفوظ رکھو. بہتر نہ کیا کرو, جھگڑا نہ کیا کرو. یہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کی حفاظت کیا کرو. آپ نے گھر ساتھی